الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها قال الله عز وجل في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چنین و چنا چنین و چنا تمہارے لیے بنی تو چاہا دہر میں زبان تمہارے لیے بدل دے جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں بعد از لائق ایسا تعظیم و تکریم وارثان محراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی منقب بالخصوص فاضل جلیل استاد العلماء حضرت محترم مولانا عبدالحمید ضیائی صاحب ادام اللہ ذلہ السلام صدر تنظیم علماء ضیاء العلوم راولپنڈی فاضل جلیل خطیب اہل سنت سالار قافلہ محبت حضرت استاد العلماء مولانا میر حسن ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے سر کا تاج رونق و زینت محفل جملہ علماء کرام سادات والا مکتب جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی یہ عظیم الشان پرکیف محفل ذکر و فکر ہے جس کو محفل میلاد پاک کا
اور کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ میلاد سنی کرتے ہیں۔ میرا تو وجدان اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ یہ لفظ مسلک کی بات نہ کی جائے کہ یہ میلاد سنی کرتے ہیں، بلکہ کہا جائے میلاد مومن مسلمان کرتے ہیں۔ جو میری اس بات سے متفق ہیں، جو میری بات دیکھیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلکوں کے بڑھاوے میں جاتے ہیں۔ دیکھو میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں یہ نہ کہا جائے کہ یہ میلاد سنی کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا جائے میلاد مومن مسلمان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ سارے لوگ کہ پوری دنیا میں میرے سامنے کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ کہیں سکھ، یہودی، عیسائی، مرزائی حضور کا میلاد کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے گرا بھی نہیں۔ ہمیں کیا گرا ہے سکھوں سے کہ وہ میلاد نہیں کرتے؟ ہمیں کیا گرا ہے یہودیوں سے کہ وہ میلاد نہیں کرتے؟ تو لوگوں نے کہنا بھائی نبی تمہارا ہے، میلاد تم کرو۔ اسی لیے ہم اس کو روٹین سے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں جن کا ہے وہ کرتے ہیں اور کرتے رہے۔ گرامی حاضرین و سامعین، ہم حضور کی امتی اور فخر سے کہتے ہیں ہمارے حصے میں اللہ نے میلاد لکھ دیا ہے۔ یہ میلاد کیا چیز ہے؟ ویسے اس کام کو دیکھ کے تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن نام کی بات کی جائے اور اگر تشریح کی طرف آئے تو میں تشریح عرض کر دیتا ہوں۔ میری تقریباً ہر میلاد شریف کی تقریر میں میرے یہ ابتدائی چند جملے بالکل آپ کو کامن ملیں گے، اکٹھے ہی جیسے ملیں گے کہ ہم اہل سنت و جماعت محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں کہ جس محفل میں کسی بھی حوالے سے میرے نبی پاک کی سیرت یا صورت کا تذکرہ کیا جائے۔ کتنا آسان سا لفظ ہے، یہ کوئی جمیلوں والا کوئی ایسی رابط سائنس نہیں ہے کہ آپ بات نہ سمجھیں یا میلاد شریف کیا ہوتا ہے۔ میلاد شریف کیا ہے؟ ہر ایسی محفل، ہر ایسی تقریر کہ جس میں آمنہ کے لال کا ذکر سنا اور سنایا، دن کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، ہیئت کوئی بھی ہو، منہ قبلے کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، جا کے ماشاءاللہ اس سے صدا ہو یا پھول لگے ہو یا بس ذکر حضور کا ہو۔ میرے نبی رحمت سید کونین سرور مقام صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے مدنی، میرے کریم نبی کے ذکر و فکر کو، میرے نبی کے ذکر کو ہم اہل سنت و جماعت محفل میلاد کہتے ہیں، جس میں کسی بھی حوالے سے میرے سونے نبی سید کونین زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، سیدہ آمنہ طیبہ کے لال، حضرت مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی حوالے سے ذکر ہو، میرے نبی کے عینین کی بات ہو، میرے نبی کے شفتین کی بات ہو، میرے نبی کے رجلین کی بات ہو، میرے نبی کے تکلم و تبسم کی بات ہو، میرے نبی کے عینین کی یا نبی کے حسن و جمال کی بات ہو، یا میرے نبی کے قیل و قال کی بات ہو، بات حضور کی ہو، ہم اہل سنت اسے محفل میلاد کا نام دے دیتے ہیں۔ حضور کے ذکر کو محفل حضور کے ذکر کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ بس میلاد شریف کرنے کا مقصد ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدارس کے اندر اور اس
اسی طرح معاشرت سنت کیا آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا پیار اور حضور کا عشق مسلمان کے دلوں میں پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ دو چیزیں، ایک کثرت درود شریف اور دوسرا محفل قرآن۔ اور میں آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا چلوں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ ہم کسی ایک خاص علاقے کے لوگوں نے مسلمانوں نے ایک اپنا ٹرینڈ سا بنا لیا، ایک اپنا مزاج سا بنا لیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کے 100 لاکھ نبیوں کی سنت۔ چھوٹا سا دعویٰ نہیں کر دیا صاحبان، ایک دانش میں نے چھوٹی سی بات نہیں کی، میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا۔ کئی حضرات اس چیز پر جھگڑے کرتے ہیں، کس صحابی نے کیا، کس ولی نے کیا۔ یار میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جسے ہم میلاد کہتے ہیں، کوئی الٹا پلٹا ہمارے کھاتے ڈالو وہ تو چیز نہیں ہے نا۔ ہاں جسے میلاد کہتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت و صورت کے تذکرے، یہ میلاد جس میں درود ہے، جس میں سلام ہے، جس میں حضور کی عزت کی بات ہے، حضور کی عظمت کی بات ہے، حضور کی خدمت نبوت کی بات ہے، میرے حضور کے کمال کے تذکرے ہیں، معجزات کی بات ہے۔ یہ محفل میلاد وہ ہے کہ جو ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے جسے ثابت نہ ہو۔ اچھا ماشاءاللہ جتنے حضرات کو یہ میری بات ہے، یہ کوئی چھوٹا سا دعویٰ میں نے نہیں کیا، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آپ تھوڑا سا ادھر ہوں گے کیونکہ وہ سامنے والے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میں بھی ذرا ان سے کام کلام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا پیچھے میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ 100 لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں جس سے یہ میلاد ثابت نہ ہو جسے ہم میلاد کہتے ہیں۔ اور ہم کسے میلاد کہتے ہیں؟ نبی کے ذکر کو، نبی کی خدمت نبوت کی بات کو، نبی کی سیرت کے تذکرے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا اس کے لیے کوئی پورا دن رات ضروری نہیں، 10 منٹ کا بھی میلاد ہو، میلاد کا میلاد ہے، 2 منٹ کا میلاد ہو، میلاد کا میلاد ہے۔ جس طرح نماز اگر 100 رکعت ہو وہ بھی نماز ہے، اور 2 رکعت ہو وہ بھی نماز ہے۔ ایسا نہیں کہ جو 2 رکعتیں پڑھے اسے کوئی اور نام دیا کرے، اور جو صبح سے شام تک نماز مصلی پہ کھڑا ہو جائے اسے نماز کہا جائے۔ اسی طرح ذکر رسول اگر کوئی صبح سے شام تک کرے وہ بھی میلاد ہے، اور اگر 2 بار میں نبی کی شان بیان کرے وہ بھی میلاد ہے۔ میرا دعویٰ آپ کے سامنے کیا آیا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس پیغمبر نے میرے اور آپ کے نبی کا میلاد۔ میلاد کہتے ہیں کس کو؟ اچھا آپ آئیے میں حوالہ دینے لگا ہوں۔ ہر نبی جس کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اس سے اللہ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ دیا، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں تم نے میرے محبوب محمد نبی پر ایمان لانا ہے، سبحان اللہ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی خدمت بھی کرنی ہے، اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ وَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لے کے فرمایا کیا تم اس وعدے پہ پکے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبی بولے ربا ہم اقرار کرتے ہیں، پکا وعدہ۔ کیا کریں گے؟ محمد نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اس کے دین کی خدمت بھی کریں گے۔ اقرار ہے بات ہو رہی نا؟ پر میں آپ کو میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر ہمارے سننے والے ان 2 جملوں کو سمجھ لیں انہیں پتہ لگ جائے آمنہ کے لال کی شان کیا اور وہ 2 جملے کون سے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے نبی رحمت سید کونین سرور کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی سید کونین
پچھلے نبیوں سے عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ایمان بھی لانا ہے، تم نے محمد نبی میرے آخری نبی کی خدمت بھی کرنی ہے، یعنی اس کے دین کا پرچار بھی کرنا ہے۔ اب یہ سب عہد لے کر میرے رب نے اگلی بات فرمائی، فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اے پیغمبرو، اے نبیو، اے رسولو، تم میں سے اگر کوئی بندہ اس کے بعد پھر گیا، اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ انبیاء سے، تم میں سے اگر کوئی نبی اپنے اس وعدے سے پھر گیا، میرے محمد میرے محبوب کے یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے، اگر اس سے کوئی پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں رب کہتا ہوں وہ فاسق ہو جائے گا۔ وہ سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی اگر نبی بھی میرے نبی سے منہ پھیر لے، کوئی گل سمجھو، یعنی کسی نبی کی نبوت کا سکہ بھی تب تک چل نہیں سکتا جب تک ہم اللہ۔ بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نبی کتنا بڑا ہے کہ ہم تو ہوئے نا جی مولوی، ہم تو کہتے ہیں جی او فلاں میری جان، میرا بھائی، میرا دوست، سمجھ ہم کیا، ہمارے ایمان کی حیثیت کیا، ہمارے کردار کا پتہ کیا، ہمارے اعمال، ہمارے گفتار، ہمارے علم کا سکہ کیسا، اللہ کے ساتھ نبی ہے، میرا رب ساتھ نبیوں سے بلاتا ہے۔ تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے محمد سے منہ پھیر لیا، اولاد محمد فاسقوں، وہ فاسقوں کی صف میں چلا جائے گا۔ اور جب نبی ان کا سکہ میرے نبی کے بغیر نہیں چل سکتا تو کسی مولوی کے علم کی کیا حیثیت ہے، پیر کی بیوی کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولو بولو نبی جی ہمارے اس کے اوپر بڑے بڑے محدثین سے پوری باتیں پورے کئی جو ہے نا درجن صفحات لکھے ہوئے ہیں کہ نبیوں کا ایمان کیا تھا، نبیوں کی نظرت کیا تھی۔ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اللہ کا ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے میرے تیرے نبی پر ایمان نہ لایا ہو۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ ہر پیغمبر کے ایمان میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی محمد آخری نبی، میں اللہ کا نبی محمد میرا سردار نبی ہے، میں اللہ کا نبی محمد امام المرسلین ہے۔ اور پھر وَلَا تَنْصُرُنَّ، ہر نبی نے میرے تیرے نبی کے دین کی نصرت بھی کرنی تھی۔ اس کی شرح کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ یہ نبیوں کی طرف سے میرے نبی کی نصرت کا کیا مطلب؟ فرمایا ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے دور میں
یہ نہ کہا محمد آخری نبی ہے، محمد شان والے نبی ہے، محمد میرے سردار نبی ہے، محمد اللہ کے حبیب نبی ہے۔ اب کسی نے روز کہا، کسی نے 2 بار، کسی نے 100 بار کہا، لیکن ایک بھی ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا۔ اور ہم پہلے کہہ چکے کہ نبی کے ذکر کو ہم میلاد کہتے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دو کہ نبیوں کے پوری جماعت میں نبیوں کی یہ جتنی بھی دوری شان والی جماعت ہے، اس میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس نے میرے تیرے نبی کا میلاد نہ کیا ہو۔ تو پھر صدا ملنی چاہیے گی کہ نبی جی ہمارے، بولو 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 نبی جی ہمارے۔ یہ نبیوں کی سنت ادا ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کہتے رہے محمد بڑی شان والے ہیں، ہر نبی کا یہ نعرہ محمد بڑی شان والے ہیں، تو یہ نبیوں کی سنت ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے۔ دوستان گرامی اور منتظر ذرا بات تو سمجھیے، اللہ نے اس کائنات میں جب بے مثال بنایا، پسند ہے۔ مجھے کہا گیا کہ میں حضور کی نا سیرت و صورت کی میں ویسے طلبات کو دیکھ کر علماء کو دیکھ کر میرا ذہن بن گیا تھا کہ میں کوئی علمی حوالے سے میں اس کو چھیڑنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ نہیں، محبت کی گفتگو کرنا۔ تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں حضور کی نا محبت کی گفتگو آپ کو سناؤں، اور میری پوری تقریر اب اس کے بعد اسی شعر کہہ کے دوں گی، نبی جی اکثر میری تقریروں میں آپ نے یہ چیز سنی ہوگی، کئی آج کل تو سوشل میڈیا ہے، اگر تقریر ہو منظرہ کی پہاڑیوں پہ کرو، وہاں ادھر والے کو دیکھنا چاہیے کیا تقریر ہو رہی ہے۔ اب خطیبہ سے کام بڑا مشکل ہو گیا ہے، سامنے والے آپ کا نام لایا ہوا ہے کہ ساڈے دائی بھی جب سے چلے تو ساڈا کباڑ ہوا ہے، جی تقریر پلے محلے کر کے آنے آ گیا، پہلے سنی تھی ہم کہتے ہیں نمی سناؤ، تو چلے کوئی بات نہیں، ہم نہیں سنا دیتے، کوئی کئی چیزیں پچھلی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے، اگر کسی عام بندے کی ایک بات کو 2 دفعہ 3 جلسوں میں کرو بندہ اکتا جاتا ہے، پر حضور کی بات بار بار کرو مزہ نہیں آتا۔ میری تقریباً 9-10 سال ہو گئے میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، تو شاید ہوا تو جانے والا چہرہ عمر کتاب دے رہا، یقین کریں میں جس جگہ جاتا ہوں پہلے لوگ کہتے ہو یار تھکتے جاؤ، کہتے ہیں تھکے یہ نہیں کیونکہ اس میں ذکر مدینے والے آتا ہے۔ میرے دوستو ذرا بات کو سمجھنا ہے، میرا نبی بڑی شان والا ہے، میں اب بات کر رہا تھا میرا نبی مقصود کائنات ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اصول ضابطہ سمجھیے، کوئی بھی چیز جسے مارز وجود ملایا جاتا ہے اس کے ساتھ 4 علتیں متعلق ہوتی ہیں، علماء جانتے ہیں، آپ لوگ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے، یہ ایک چیز ہے جو ہمارے عام استعمال کے
ساتھ 4 علتیں متعلق ہوتی ہیں. نمبر 1 علت فاعلی، اس چیز کو بنایا کس نے. نمبر 2 علت مادی، یہ چیز بنی کس سے. نمبر 3 علت صوری، اس کی شکل و صورت کیسی ہے. نمبر 4 علت غائی، یہ بنائی کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اسی چیز کے پیچھے یہ چاروں کی چاروں علتیں ضروری ہوتی ہیں. اب آؤ یہ جتنی کائنات ہے، اب اس میں یہ چاروں علتیں ڈھونڈتے ہیں. یہ جمیل، یہ یسار، یہ دریا، یہ ابحار، یہ بلبل، یہ تجنن، یہ گل، یہ تبسم، یہ دریا، یہ روانی، یہ سمندر، یہ طویلانی، یہ صحرا، یہ تنہائی، یہ سمندر، یہ گہرائی، یہ وجہ، یہ جگہ، یہ کلیاں، یہ مہک، یہ گلستان، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ زمینیں، یہ آسمان ہے، یہ افلاک ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہمارے سے وجود میں آیا ہے. اب ہم اس کی علت دیکھتے ہیں. اس کی علت فاعلی، اسے بنایا کس نے؟ اللہ. اس کی علت مادی، یہ چیزیں بنی کس سے؟ ہر چیز کا الگ الگ اپنا اپنا مادہ ہے. لیکن میرا نبی فرماتے ہیں انا من نور اللہ و کل الخلق من نوری. اللہ نے مجھے اپنے نور کے خصوصی فیضان سے پیدا کیا. کل کائنات نے میرے نور کے فیضان سے تخلیق فرمائی. اگر دیکھا جائے تو یہ جو میٹیریل کام ہے، یہ جو علت مادی ہے، اگر بنیادی طور پہ دیکھی جائے تو میرے نبی کا نور ہے. لیکن آگے چل کے دیکھی جائے ہر چیز میں یہ میٹیریل ہے. یہ پہاڑ ہیں، ان کے اندر آپ دیکھو یہ میٹیریل کیا ہے. یہ درخت ہے، ان کے اندر ایک فزکس والا، کیمسٹری والا، بایو والا زندگی گزار دیتا ہے. وہ پتوں کے اوپر تحقیق کر کے، ٹہنی کے حصوں پہ تحقیق کر کے، وہ ایٹمز پہ تحقیق کر کے، وہ عناصر پہ تحقیق کر کے اسی سے ان کی زندگی گزر جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں یہ علت مادی ہیں. ان کی اللہ نے مختلف صورتیں بنائی ہیں. یہ ان کی علت سری ہے. اصلی چیز جس کے لیے میں بحث لے کے آیا وہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کل کائنات بنائی کیوں؟ جیسے یہ ٹیبل بنا کیوں؟ اس کی علت غائی کیا ہے؟ اس کی علت غائی سب کے سامنے ہے کہ اس میں اونچی جگہ رکھ کے مہمان کے سامنے چائے پیش کی جاتی ہے، کوئی اور کام کیا جاتا ہے. اب اگر پوچھا جائے اس کائنات کی علت فاعلی اللہ، علت مادی ہے سب کے سامنے، علت سوری یہ مختلف صورتیں، اور اس کی علت غائی یہ ساری کائنات رب نے کیوں ہے بنائی؟ وہ ایک ہی جواب ہے، اللہ نے یہ کل کائنات اپنے نبی کے لیے بنائی ہے. اب جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر سمجھو کہ جو علت غائی ہوتی ہے، جتنے علماء موجود ہیں سینئر کلاسیں جنہوں نے پڑھی ہیں یہ پڑھائی ہوئی ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ وہاں ہماری بہت ساری کتابیں، اگر قطبی کو دیکھو، شرح تہذیب کو دیکھو، یا دیگر بڑی کتابوں کو دیکھو، وہاں یہ بحث کی جاتی ہے. اور اس بحث میں ایک بات کی جاتی ہے کہ کسی کی علت جو غائی ہوتی ہے اور فاعل کے سامنے اس کو بنانے سے پہلے سامنے موجود ہوتی ہے. ذرا سمجھاؤں، جس بندے نے یہ ٹیبل بنایا، ٹیبل بھی بنا نہیں ہے، یہ میز بھی بنی نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد پہلے ہے، مقصد بنانے والے کے سامنے پہلے ہے. تو جب میرا نبی مقصود کائنات ہے، مجھے کہنے دو ابھی زمینیں بنی، آسمان بنا نہیں، یہ کل جہاں ماضی وجود میں نہیں آیا، پر میرے محمد کی صورت رب کے سامنے پہلے. نبی جی ہمارے
کائنات حضور کے لیے بنی ہے اور حضور کس کے لیے؟ کائنات حضور کے لیے، حضور کس کے لیے؟ یہ جرت کوئی ڈاکٹر والا نہیں کر سکتا، پر یہ جرت سیوطی نے کی ہے، یہ جرت امام صالح نے کی ہے، یہ جرت امام ابو روح مناوی نے کی ہے، یہ جرت سنی کرتا ہے۔ پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رب نے ساری کائنات حضور کے لیے بنائی اور حضور کو اپنے لیے بنایا۔ اتنا مزے کا جملہ تھا، اور کئی ابھی میرا منہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کتنی دیر کے بعد ہم نے اپنا چہرہ مبارک کھولنا ہے، زبان مبارک کرانی ہے۔ اللہ کے بندوں کا وہ بول کے حضور کی شان پہ جو زبان نہ بولے، میرے خیال میں وہ گنگی ہو جائے تو چلیے۔ اور میرا وہ جملہ وہ آپ لوگوں کو یقیناً کئیوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، ٹوٹ جائے وہ ہاتھ کہ جو عظمت و شان محمد کے لیے حضور کے دفاع، حضور کی آل و صحابہ کی عظمت کے پرچار کے لیے اٹھیں، اور گنگی ہو جائے وہ زبان جو محمد کے گیت گانے کے بول رہا ہو۔ سمندری مخلوقات یا جو سمندری موجودات ہیں ان کا 3% بھی 3% بھی وہ نہیں جان سکتا۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہی ہوگا کہ کیا کیا مخلوق ہے سمندر کے اندر۔ اب اگر جملہ سن، امام غزالی فرماتے ہیں جو کچھ سمندروں میں نا اس سے ہزاروں گنا زیادہ اوپر ہے۔ چلو میں پورا جملہ کہہ دیا، یہ تو خیر سائنس والے مان چکے ہیں کہ جو زمین کے اوپر ہے نا اس سے ہزاروں گنا زیادہ سمندر کے اندر ہے۔ اور غزالی پاک کیا فرماتے ہیں؟ جو سمندر کے اندر ہے نا اس سے ہزاروں گنا اوپر ہے۔ اور اوپر کی دنیا میں تو ابھی ہم نے زیادہ سے زیادہ عطف چھوڑا ہے نہیں، ہم نے جناب یہ شاہین بنایا یا کسی نے وہ بھی صرف بلند کرنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے چیزیں بنائی ہیں انسان نے۔ ابھی تحقیقات کے لیے اوپر بہت کم چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب ذرا سوچو یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ پھر جنت ہیں، پھر جنت کا حسن، پھر حوریں، پھر غلما، یہ سب کچھ یہ سب حضور کے لیے۔ تو اب جملہ سنو، جو حضور کے لیے بنا ہے وہ کتنا سونا ہے، تو جو رب نے اپنے لیے بنایا ہے اسے کتنا سونا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی تو میری تقریر میں گھما پھرا کر اس لیے لایا کہ اچانک جملہ دے دیا جائے تو مزہ نہیں کرتا، لیکن ذرا یہ گھما کے بعد اس لیے لائی تاکہ بات پرفیکٹ آپ کے دماغ میں جائے۔ میں پھر کہتا ہوں جو کچھ رب نے حضور کے لیے بنایا وہ اتنا بڑا بھی ہے، اتنا سونا بھی ہے۔ تو جو رب نے اپنے لیے بنایا ہے وہ بڑا کتنا ہوگا اور سونا کتنا۔ اسی لیے پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ
دوستو ہمارے سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں رتبے میں عہدے میں شان میں سب سے بڑا میرا نبی ہے اور سب سے سونا بھی میرا نبی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر یہ 7 زمینیں 7 آسمان یہ سب سارے سمندر یہ سبھی چیزیں اٹھا کر اگر ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھ دی جائیں اسی پلڑے پر سارے نوری بھی رکھ دیے جائیں اسی پلڑے پر چوکوشی کو بھی رکھ دیا جائے اسی پلڑے پر اصل ظاہر ہے جو سردی میں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں تو پھر آپ کو بندہ نہیں آ رہا وہ کھڑے میرا نبی سب سے بڑا ہے مخلوق میں میرا نبی سب سے بڑا ہے ایک قانون ایک دستور ایک رول لکھا ہے سنو سنو امام نبہانی فرماتے ہیں اللہ کی پوری مخلوق میں جسے جو کچھ نقطۂ کمال ملا ہے جو کچھ شان ملی ہے ہمارے نبی کو اس سے ہزاروں گنا زیادہ عظمت کل
جسے جو دیا ہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں ہے. قانون یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے اس کے مقابلے میں فاخر اور کام عطا کیا ہے. سمجھاؤ. اسرائیل علیہ السلام مخلوق ہیں. اللہ نے اسرائیل کو ایک پاور دی ہے اور وہ پاور یہ ہے کہ اسرائیل ایک جگہ ہوتا ہے اس کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے اب کون مرنے والا ہے. ابھی کس کی موت کا وقت آ گیا. اسرائیل ایک جگہ ہو کر اس مرنے والے کی شکل بھی پہچانتا ہے. میں بڑی گل کر رہا ہوں کہ میرا جملہ ظاہر نہیں. اس مرنے والے کی شکل بھی جانتا ہے, اس مرنے والے کا عطا پتہ بھی جانتا ہے, اس کا حسب نسب بھی جانتا ہے, اور وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور روح نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. اور اگر اسی لمحے 10 لاکھ لوگوں نے ذائقہ موت چکھنا ہو تو یہ ایک وقت میں وہ اسرائیل 10 کے 10 لاکھ کے نام سے بھی واقف, جگہ سے بھی واقف, اور تصرف کی طاقت کتنی ہے اکیلا, بس سب کی روحیں اس طرح نکالتا ہے کہ ہر جگہ وہ خود ہی خود بھی ہوتا ہے اور سب کی روحیں بھی نکل جاتی ہیں. یہ کمال ہے مخلوق میں سے ایک فرشتے اسرائیل کا. امام نبوی نے کیا فرمایا, مخلوق میں جس کے لیے جو بھی فضیلت و کمال مانو حضور کے لیے اس کو بدرجہ اتم ماننا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایک ہو کر 10 لاکھ مقامات پر اس کی نگاہ ایک وقت میں دیکھ بھی سکتی ہے, اس کا تصرف روح نکال بھی سکتا ہے, اسی لمحے اللہ کے دربار میں لے جا بھی سکتا ہے. اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی نام کے 2 بندے ایک محلے میں یا ایک کمرے میں یا ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں اور اسرائیل علیہ السلام بھول کے ایک زید کے بجائے دوسرے زید کی روح قبض کر گئے ہوں, یا 2 ہم شکل جڑوا ہو ایک ہی موت کا وقت آئے اسرائیل بھول کے دوسرے کو لے جائے. نہ کیوں, اس معاملے میں اسرائیل کا علم قطعی ہے. اس معاملے میں اسرائیل کا علم قطعی ہے. ایک بات کے برابر بھی اسرائیل کو غلطی نہیں لگتی. یہ ہوا کمال کس کا, اسرائیل کا. امام نبوی فرماتے ہیں حضور کے لیے مخلوق کی فضیلت, اللہ نے کہا صاحب فضیلت میں نے لفظ بولا, میرا اللہ کوئی نہیں کہ کر دعا اخلاص آیا. فضیلت فضیلت کمال کمال فضیلت. کوئی بھی اقوام جو مخلوق کے لیے ثابت مانو حضور کے لیے بدل جائے اتم ماننا پڑے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر میرے نبی کے درباری, میرے نبی کے نوکر, میرے نبی کے مرید, میرے نبی کے امتی اسرائیل کی اتنی بڑی نظر ہے, ایک جگہ بیٹھ کے ہزاروں جگہ دیکھیں, لاکھوں جگہ دسترس کریں اور قانون مان چکے اور ماننا پڑے گا کہ حضور مخلوقات کے مقابلے میں تمام سے ان کو یہ درجہ عطا فضیلت ملی ہوئی ہے, شان ملی ہوئی ہے. اب خود بتاؤ اسرائیل اتنا پاورفل ہے تو محمد عربی کتنی طاقت ہے. کو جو جو کمال
جب امام پڑھتا ہے ادھر تم اور میں تعلیم کے بعد آمین کہتے ہیں، ادھر آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ ان مقتدیوں اور آسمانی فرشتوں کی آمین آمین اگر آپس میں کچی ہو جائے، پچھلے آمین ادھر والے ان کی فرشتوں کی اور ان کی آمین کچی ہو جائے، ان کے لیے رحمت اور جنت کا دروازہ۔ اللہ توجہ ہے سب کی۔ نبی کی حدیث میں کوئی کسی قسم کی بیگی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی نے کہہ دیا مسلمان میں مان لیا۔ حضور نے فرما دیا کہ ہم یہاں سے عزت والین پڑھتے ہیں، امام پڑھتا ہے عزت والین تو فرشتہ ادھر کہتا ہے آمین آمین۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے، کیونکہ نبی نے بولا ہے تو پھر نبی نے بولا ہے، نبی نے بولا ہے وہ پھر حق ہے، کیونکہ رسول کی زبان سے سوائے حق کے کوئی لفظ صادر نہیں کرتا۔ اسی لیے تو میرے بولنے والے بابا ان کی طرف یہ منسوب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ او دیوت بے کوئی نہ بولے اور بھی سا بولے کرے اور جے ماں بچو اچھا بولو ذرا جے ماں بچو رب بولے اور بھی سا جو جنت میں جائیں گے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم میں مرید ہوں غوث پاک اور میرے غوث پاک نے فرمایا کہ میرے مرید کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ توبہ نہ کرے۔
فکر پہ سوال کریں یا مجمع میں کریں یا یہ حضور نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو. تو ہم نے اپنے گھر کے کونے میں اللہ سے جنت کا سوال کیا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. دھیان ہے اللہ ہمیں جنت عطا فرما. نبی کی حدیث بتا رہی ہے جنت آسمانوں پر کہتی ہے کہ اللہ ایسے جنت دے دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے 3 بار اللہ سے جنت کو مانگا. میں نے 3 بار اللہ سے جنت کو مانگا تو جنت کو آسمانوں پہ پتا لگ گیا کہ اب بات میری ہو رہی ہے. یہ اللہ کا بندہ اللہ سے مجھے مانگ رہا ہے. گرامی اور مرتبہ حاضرین و سامعین ذرا بات کو سمجھیے. جنت جو ولیوں کے صدقے ملے گی, جنت جو رسولوں کے صدقے ملے گی, جنت جو پیغمبروں کے صدقے سے ملے گی, وہ جنت جو ہمیں ملنے والی ہے ہم اس کے بارے میں 3 بار اللہ سے سوال کریں اسے پتہ لگ جاتا ہے. وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے. ذرا خود غور کرو جنت مخلوق کے حضور کے نالین کے صدقے ملے گی. جنت کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے رب سے کس نے مانگا ہے. رسول اللہ کو پتہ نہیں لگتا کہ مجھ پہ درود کس نے پڑھا. تو امام ربانی والا وہ قانون وہ جملہ وہ کیا آئے گا مخلوق میں جس کو جو کمال ملا حضور کو بطریقے وہ لوگ بطریقے ختم. اس لیے ہم لوگ بطریقے کیا سے اولا اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر سلیمان نبی چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو میرا نبی نہیں سن سکتے. اس لیے پھر ہم استدلال کرتے ہیں اگر فرشتہ یوں سن سکتا ہے. اچھا دیکھیے اس بات پہ تو کئی حضرات نے یہ روایت لکھی ہے کہ جس وقت ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سرکار کی قبر منور پہ کھڑا کیا اور وہ تمام انسانوں کے درود شریف سنتا ہے. پڑھنے والے کے ماں باپ والا سب کو جانتے ہیں. ان کی بھائی بیٹا جان کر حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام تھے غلام نے آپ پر درود بھیجا ہے. اچھا مولا کی قاری نے یہ روایت اپنا جو رسالہ ہے صلاۃ پر اس میں ذکر کی. کون بھائی فرشتہ کدھر کھڑا ہے حضور کی قبر پر. یہاں پر کئی جو اپنا اپنا استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں اس کا مطلب ہے اسی لیے تو قبر میں اللہ نے کھڑا کیا کہ حضور نہیں سنتے اور حضور سنتے ہوتے تو فرشتہ کیوں کھڑا ہوتا. اچھا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہمارے اعمال کو. جب جانتے تو یہ فرشتے لکھنے کے لیے کیوں کرو. جی ایسا نہیں ہے تو اسپیشل پروٹوکول ہے باقاعدہ کو لے سکتا. تو بس یہی سمجھو سن حضور بھی لیتے ہیں پر وہ دربار پر نوکر کھڑا کیا ہے کہ تم سن اور میرے یار کی خدمت میں پیش کر. اور اصل جملہ یہاں پر ایک میرے قادر نبی نے بولا. اس نے کہا حضور ان لوگوں کی یہ روایت جیسے اس کے اوپر بہت سارا کلام ہم بات اپنی جگہ لیکن اگر یہ روایت سامنے رکھ لی جائے اور پھر بات کو مانا جائے تو بڑی سیدھی سی اور بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اگر حضور کی قبر پہ کھڑا نوکر اتنا پاورفل ہے پڑھنے والوں کو جانتا ہے, ان کے باپوں کو جانتا ہے, ان کے ملکوں کو پتا ہے کون کہاں سے پڑھ رہا ہے. اگر اس کے کان اتنے تیز اور اگر وہ اتنا تیز ہے کہ نبی کے دربار کا نوکر, اگر نوکروں کی یہ پاور ہے تو وہ جو اندر بادشاہ آرام کر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو پھر مجھے یہ سزا لگانی ہے کہ
نہیں ہے، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے. میرے بھائی علامہ میر حسن سے آئی، اللہ ان کے اقبال میں، ان کی کردار میں، عمل میں، گفتگو میں اور برکتیں عطا فرمائے. میرے ویر یہ مقدر کے سوتے ہوتے ہیں، مجھے آج تیری قسمت سے رش آ رہا ہے، محفل میرے نبی کی ہے اور میرے نبی کے شہزادہ رونے کے بزم بنا ہوا ہے. میرے آقا کے اس پیارے خاندان کا یہ فرد سیدہ زہرا کا بیٹا یہاں آیا. یہ نصیب مقدر کی بات ہے. میں اس پر آپ کو، آپ کی مسجد کی انتظامیہ کو، سارے معاونین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یقین کیجیے یہ نصیب کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے. ورنہ ہم سالوں کے ساتھ سے دیکھتے رہتے ہیں کہ حضور قبلہ کہیں بھی تشریف نہیں لے جاتے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ آپ کے یہ نصیب سلامت رکھے، اللہ سے اور کا یہ رشتہ سلامت رکھے. تو بس میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا، میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے. مجھے مولانا میر حسن نے فرمایا کہ جناب آپ نے آخر میں جب استاد گرامی تشریف لائے تو ذرا لوگوں کی خواہش کی ہے کہ ذرا گفتگو ہو تو نبی کے حسن و جمال کے چند جملے ہو جائیں. میرے سیدی، میری مرشدی، آپ کو بھی میں نے بارہ دیکھا ہے کہ آپ ہمیں یہ تربیت بھی فرماتے ہیں کہ جب سرکار کا میلاد ہو، حضور کی ولادت کی گھڑیوں کے تذکرے ہوں، جو حضور کے حسن و جمال کی بات ہو، تو ادھر ادھر کی بات نہ کیا کرو. تو چلیے 2-4 منٹ میں بس یہ آخری یہ کیفیت یہ گھڑیاں بیان اور میری تقریر مکمل ہو گئی. میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، سیرت میں بھی وہ میرا نبی ان کی صورت کیسی ہے. میرے اللہ نے میرے تیرے نبی کو وہ آنکھیں عطا فرمائی تھی کہ میرے مولا علی کا نام آئے، عاشقوں کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، ان کے دلوں میں سرور آ جاتا ہے. نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو علی کے نام، علی کی محبت کی بدولت پہچانتے. کس طرح کہ جو ذکر علی سن کر خوش ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے اپنا ہے، اور جس کے چہرے پہ شکلیں پڑ جاتی ہم سمجھ جاتے یہ منافق موجود ہے. اس لیے ہمارے سنت و جماعت کی محفلوں میں اکثر اوقات مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تاکہ پتا چلے کہ محفل سجانے والے ظاہر و باہر سے دونوں انداز سے مومن ہیں. ان کا ظاہر بھی مومنوں والا، ان کا باطن بھی مومنوں والا.
اللہ کے نبی کے یہ پیارے پیر علی ہر سنی کے پیر علی. یاد رکھو ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور حضور کے اہل بیت کے بھی غلام. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صحابہ کا ذکر ہوا تو مقابلے میں آل کو یا آل کا ہوا تو مقابلے میں. ہم مقابلے والی مخلوق نہیں ہیں. ہم سب کو حضور کی نسبت کی وجہ سے پہچانتے ہیں. لیکن چونکہ روایت میں مولا علی کی سنانے لگوں تو ذکر بھی کون کا ہی ہوگا. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ فتح العینین بولیے بیان وسیم العینین احفظ الاشفاق. اللہ کے نبی سرور کون و مکان کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں, موٹی موٹی آنکھیں تھیں, گھنی لمبی پلکیں تھیں. اور مولا علی فرماتے ہیں ادعج کے حضور, کیا مطلب جو سیاہی تھی نا آنکھوں کی وہ زیادہ سیاہ, اور جو سفیدی تھی نا میرے نبی کی آنکھوں کی وہ زیادہ سفید. اچھا آپ بندہ سمجھتے زیادہ سیاہ زیادہ سفید, لیکن فرماتے نہیں بیچ میں ایک آنکھ اور بھی تھا. وہ جو سفیدی تھی نا اس میں سرخ سرخ باریک ڈورے. ہم اس کو اپنی پنجابی زبان میں یا اپنی جو پٹواری ہے نا اس میں ہم کہتے ہیں جس آنکھ میں یہ سرخی بھی ہو نا سفیدی سرخی, ہم اس آنکھ کو کہتے ہیں مستانیہ. کیا کہیں گے میرے نبی کی آنکھیں موٹی پلکیں لمبی گھنی آنکھ مستانی. کنی سونی آنکھ سونے فات دنیا چون بیٹھے سو کنی سونی اگ سونے, فات دنیا چون بیٹھے سونے. دل وچ جانے ہو جانے گا سامنے صورت رکھ سونے, جو کچھ میرے رسول کا رب نے بنایا نا, آزاد بنایا, سیرت بنائی, صورت یہ مثلو نے اس لیے فرمایا عشق پیدا کرنے کا کیا کرتا ہے. ویسے 16 چیزیں جانی ہیں لیکن ٹاپک ہو کتنا نمبر ہے روز کی کثرت, کیونکہ جب بندہ بار بار پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو یار بندہ بالکل ہی نکما, جب نام زبان پہ محمد محمد کرتا ہے فکر میں تو آتا ہی ہے کہ محمد ہیں کون ہے. تو پھر کیا کرنا, ساتھ کیا کرو حضور کے معجزات, حضور کی سیرت و سیرت کا بیان فرماتے ہیں کہ
یہ جو سنتا سناتے اس کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ میراث شریف پہ زور دیتے ہیں کیونکہ عقیدہ بنیادی چیز ہے اور عقیدے کے اندر عشق رسول مرکزی کردار ہے. اس لیے ہماری ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر بازار میں جگہ جگہ حضور کا میلاد عام ہوتا ہے. میں آج کی اس عظیم شان مسجد نور مصطفیٰ نام ہی نور مصطفیٰ اس ماڈل ٹاؤن کی مسجد کی جملہ منتظمہ کمیٹی اور مولانا میر حسن زید صاحب باقی تمام لوگوں کو دل کی گہرائی سے یہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنی اتنی عظیم شان محفل. اور میں اگلی مبارکباد ہو میرے بھائی ہیں ان کو میں اپنی جگہ بھی دوں گا. سب سے بڑی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی سعادت ہے کہ زندگی کے تاریخی لمحات ہوتے ہیں جب اتنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہستی محفل میں سامنے ہے اور محفل کا اعلان کیا